السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے عشرہ مبشرہ کے بارے میں۔ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 خوش نصیب صحابہ ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ عشرہ کے معنی عربی زبان میں 10 کے ہیں اور مبشرہ کے معنی جن کو خوشخبری سنا دی گئی ہو۔ اس طرح عشرہ مبشرہ سے مراد وہ خوش قسمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ عشرہ مبشرہ درجہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن میں سب سے پہلے 4 خلیفہ راشدین کے نام شامل ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام شامل ہیں وہ یہ ہیں: حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، القاب صدیق اور عتیق تھا اور کنیت ابوبکر تھی۔ آپ کنیت کی بنا پر زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کے والد کا اسم گرامی ابو قحافہ تھا۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ آپ نے اپنی تمام دولت اسلام کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ یار غار کے علاوہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار بدر اور یار فقر بھی ہیں۔ آپ کی تبلیغی کوششوں سے بڑے بڑے صحابہ دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ آپ تمام غزوات میں شہید ہوئے۔ 9 ہجری میں آپ کو امیر حج مقرر کیا گیا۔ وصال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ہی نماز میں امامت کا شرف بخشا۔ آپ کے وصال کے بعد مسلمانوں نے متفقہ طور پر آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ اگرچہ اس وقت اسلام مشکلات اور خطرات میں گھرا ہوا تھا، لیکن آپ کی عظیمت اور تدبر نے تمام مصائب پر قابو پا لیا۔ اس طرح اسلام کی ہچکولے کھاتی کشتی صحیح و سالم کنارے پر آ لگی۔ آپ نے پورے عرب کو متحد اور خلافت کو استحکام بخشا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری بروز 2 شنبہ 22 جمادی الثانی کو مدینہ میں انتقال فرمایا۔ آپ کا زمانہ خلافت 2 سال 3 ماہ اور کچھ دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی شاخ بنی عدی سے تھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام خطاب تھا۔ اہل مکہ میں آپ بڑے معزز شمار ہوتے تھے۔ آپ کا نسب نامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7ویں پشت میں مل جاتا ہے۔ آپ قریش کے ان اشخاص میں سے تھے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ آپ بڑے مضبوط اور طاقتور تھے۔ شاہ سواری میں آپ کا کوئی نہ تھا۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ قریش نے آپ کی دانشمندی اور حسن تدبر کی بنا پر آپ کو سفیر مقرر کیا ہوا تھا۔ شروع میں آپ اسلام کے سخت مخالف تھے، حتیٰ کہ ایک دن تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے، لیکن مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کے اسلام لے آنے سے اسلام کو خاص تقویت حاصل ہوئی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے تھے۔ تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ آپ نے اپنا مال ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد آپ کو خلافت کے لیے نامزد کیا۔ آپ کا زمانہ خلافت تقریباً 10 سال ہے، جو خلافت راشدہ کا ذریع دور لاتا ہے۔ آپ کے زمانے میں اسلامی سلطنت کو بہت وسعت ملی۔ اسلامی حکومت ایشیا اور افریقہ تک پہنچ گئی۔ شام، فلسطین، مصر، ایران کے علاقے آپ کے زمانہ خلافت میں فتح ہوئے۔ آپ 1 محرم 24 ہجری کو مدینہ المنورہ میں شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت عبداللہ اور لقب ذوالنورین تھا۔
کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ کو کامل الحیا والایمان کہا جاتا تھا۔ آپ بہت بڑے تاجر تھے۔ مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے آپ کو غنی کہا جاتا تھا۔ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور ہجرت مدینہ سے بھی عام ہوئے۔ آپ سخاوت و احسار، صبر و تحمل، شرم و حیا اور زاہد و تقویٰ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ایک 6 رکنی خلافت کمیٹی قائم کی، جس نے بالاتفاق آپ کو خلیفہ منتخب کیا۔ آپ 12 سال تک خلیفہ رہے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں قبرص کے علاوہ شمالی افریقہ، ایران اور طرابلس کے علاقے فتح ہوئے۔ باغیوں نے 18 ذوالحج 35 ہجری کو مدینہ المنورہ میں آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت سے اسلامی اتحاد ہمیشہ ہمیشہ اپنے لیے پارا پارا ہو گیا اور اسلام کو نقصان عظیم پہنچا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 82 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو طری، آپ کا لقب حیدر کرار تھا۔ آپ مکی، قریشی، ہاشمی اور طالبی تھے۔ آپ کے ہاں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جن کا لقب خاتون جنت ہے۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی آپ فرمائی۔ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد تھے۔ آپ نے ساری زندگی دین کی خدمت کی اور حضور کے زیر تربیت رہے۔ ہجرت کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور اہل مکہ کی تمام امانتیں اصل مالکوں کو لوٹا دینے کی غرض سے آپ کے سپرد کیں۔ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ آپ ہی فاتح خیبر ہیں۔ آپ بہت بہادر تھے۔ جنگ احزاب میں آپ نے اب کے مشہور پہلوان عمرو بن عبدود کو قتل کیا۔ خیبر کا یہودی سردار مرحب بھی آپ کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ آپ خلفائے ثلاثہ کے مشیر اور دست راست کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت اسلامیہ پر بڑا نازک وقت تھا۔ اس وقت آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ آپ کی خلافت کی مدت 4 سال اور 9 ماہ ہے۔ آپ کی خلافت قرآن و سنت کے عین مطابق تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوفہ میں نماز کے دوران 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے زہریلے وار سے حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن بعد 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو وفات پا گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت و بہادری، علم و فضل اور ذات و تقویٰ کے پیکر تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبیدہ اور لقب امین الامت تھا۔ یہ لقب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ، زہد اور تواضع کے اوصاف سے متصف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بہت پیار تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے پیارا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، عمر اور پھر ابو عبیدہ۔ حضرت ابو عبیدہ کی والدہ بھی ایمان سے مشرف ہوئی تھیں، لیکن والد اس سے محروم رہے۔ وہ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ غیرت ایمانی اور حمایت اسلام کی اعلیٰ مثال تھی، جس کی تعریف اللہ نے بھی کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام ہے۔ آپ اسلام لانے والے نویں شخص تھے۔ آپ کو دونوں ہجرتوں یعنی ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ تمام غزوات اسلامی میں شرکت کی۔ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر ذرہ کے 2 ہریکین ہنس گئے، جن کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالا۔
اس سے آپ کے سامنے والے دونوں دانت ٹوٹ گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکیفہ بنو سعدہ میں لوگوں سے کہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لو یا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ایک حدیث بھی روایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام، عراق اور فلسطین کی مہمت پر مسلمان فوج کے سپاہی سالار رہے تھے۔ اللہ نے آپ کو فتوحات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون کی وبا میں مبتلا ہو گئے اور اسی مرض میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 ہجری کو وفات پا گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور کنیت ابو الاسحاق تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور نام سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ 17 برس کی عمر میں اسلام لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین اسلام لانے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل تھے۔ آپ چوتھے یا چھٹے مسلمان ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقعوں پر آپ کو ماموں کہہ کر پکارا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان بن امیہ ہے۔ اسلام لانے سے قبل آپ کو ایسا اشارہ ملا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ ایک سیاہ تاریک جگہ پر کھڑے ہیں جہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ یکایک چاند روشن ہو گیا۔ اسلام قبول کرتے ہی جو چیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش بنی وہ آپ کی والدہ کی اسلام سے دشمنی اور ضد تھی۔ والدہ نے قسم کھائی کہ جب تک آپ دین اسلام کو ترک نہ کریں گے نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یوں ہی جان دے دوں گے۔ حضرت سعد نے اس ضد کے مقابلے میں استقامت اور عزیمت کا مظاہرہ کیا۔ آپ ان حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام اسلامی غزوات میں شریک رہے۔ دور صدیقی اور دور فاروقی کی مہمات میں حصہ لیا۔ ایران کی مہم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہی سالار تھے۔ مدائن کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے فتح کیا۔ آپ فاتح ایران کے طور پر مشہور ہیں۔ آپ مختلف سرکاری عہدوں پر بھی فائز رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عراق کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور گورنری کے دوران شہر کوفہ اور نہر سعد بنائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے روز 1000 تیر جلائے، جس سے خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کے تیر کو نشانے پر بٹھا اور اس کی دعا کو قبول فرما۔ تواضع، شجاعت اور صداقت اور استقامت آپ کے نمایاں صاف ہیں۔ اللہ نے آپ کو دنیاوی مال و منال سے بھی نوازا تھا۔ آخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 ہجری کو مدینہ میں 80 برس کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن، کنیت ابو محمد اور والد کا نام عوف تھا۔ زمانہ جہالیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد القعبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر عبد الرحمن رکھا۔ سن 1 عام الفیل کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے اسلام لائے۔ آپ ان 8 اولین مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے آغاز اسلام میں ایمان قبول کیا۔ آپ اس خلافت کمیٹی میں شامل تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے قبل تشکیل دی تھی، اور آپ ہی کی تدبر نے خلافت کا مشکل مسئلہ حل کیا۔ آپ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پیچھے 1 رکعت نماز پڑھی۔ غزوہ احد میں آپ کے 2 دانت ٹوٹے اور پاؤں بھی زخمی ہوا، جس کی وجہ سے آپ لنگڑا کر چلتے تھے۔ آپ نے 2 متاع الجندل پر امیر لشکر کی حیثیت سے چڑھائی کی۔ آپ کو فتح نصیب ہوئی۔ آپ نے وہاں کے حاکم کی لڑکی سے شادی کر لی۔ مدینہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کی تو آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کا بھائی بنایا۔
आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन पर बोझ पहनना पसंद न किया और अपना कारोबार शुरू किया। आपने कारोबार में बहुत तरक्की की। आपने तुर्का में कसीर दौलत छोड़ी। आपके तुर्के का सोना कुल्हाड़ियों से काट कर तकसीम किया गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 4 बीवियाँ छोड़ी। वसीयत के मुताबिक 100 अस्हाबे बदर में से हर एक को 400 दिनार दिए गए। गुरबा और मसाकीन को 50,000 दिरहम तकसीम हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आपकी बड़ी कदर थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीना में अपना खलीफा बनाया। दौलत व सरवत के बावजूद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में खशियत इलाही का गलबा था। तकवा, तदब्बुर, इश्क़ रसूल और हुब्बे इस्लाम आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नुमाया खसूसियात थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 32 हिजरी को मदीना में वफ़ात पाई। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इसमें गिरामी ज़ुबैर कुनियत अबू अब्दुल्ला है, लेकिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा आपको अबुल ताहिर की कुनियत से पुकारती थीं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं। इस तरह आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद अवाम बिन ख़वालिद उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई थे। इस तरह हज़रत खतीजा उनकी फूफी हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी ज़ोजा थीं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 15 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हबशा और मदीना की तरफ हिजरत की सआदत हासिल हुई। इस्लाम कबूल करने पर आपका चचा हजूर की सफ़ में लपेट कर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को धुआं दिया करता था, लेकिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने साबित कदमी और अज़ीमत का मुज़ाहिरा किया। जब मक्का में एक दफ़ा अफवाह फैली कि कुफ़ार ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर लिया है, तो आप तलवार सौंध कर बाहर निकल आए। आपके जिस्म का हर हिस्सा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़ख्मी हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुकर्रर करदा खिलाफत कमेटी में हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम भी शामिल था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अरकान दीन में से एक रुकन है। आपको ये शर्फ भी हासिल है कि आपके लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। ग़ज़वा खंदक के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना हवारी कहा। 1000 ग़ुलाम आपकी मलकियत में थे। वो जो कमाते वो माल खैरात करते थे, उसमें से घर कुछ ना लाते। जंगे जमल में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हुए थे, तो उन्होंने बुला कर कहा, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को याद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम इनसे यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जंग करोगे और तुम उस दिन उन पर जुल्म कर रहे होगे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये कौले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ गया और उसी वक्त मैदान से अलग हो गए। लेकिन एक बागी इब्ने जरमूस ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कत्ल कर दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत 10 जमादुस सानिया 36 हिजरी नज़द बसरा में हुई। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम तलहा और कुनियत अबू मुहम्मद थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तलहा अल खैर, तलहा अल जवाद और तलहा अल फयाज के अलक़ाब अता किए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अव्वलीन इस्लाम लाने वालों में से हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तब्लीग़ से इस्लाम कबूल किया। ग़ज़वा बदर में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत साद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलकर काफ़िला कुरैश के हालात खुफिया तौर पर मालूम किए।
और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए। ग़ज़वा उहद में आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानिसारी की आला मिसाल कायम की। इस ग़ज़वा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार में गिरे हुए थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी पुश्त अल्लाह के रसूल के आगे कर दी, जिस पर पाँव रख कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर चढ़ आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इतने खुश हुए कि फरमाया, तलहा पर जन्नत वाजिब हो गई। इस ग़ज़वा में जो भी तीर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आता, आप उसको अपने हाथ से रोकते। सिर्फ हाथ पर 24 ज़ख़म आए थे और ये हाथ हमेशा के लिए शल हो गया था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौलतमंद, करीमुन नफ्स, बहादुर और फयाज थे। जंगे जमल में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कहने पर जंग से किनारा कश हो गए, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक तीर आ लगा, जिससे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत 10 जमादुस्सानिया 36 हिजरी नज़द बसरा में हुई। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम सईद और कुनियत अबू दाऊद थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचाज़ाद भाई थे और उनके बहनोई भी थे, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हमशीरा फ़ातिमा बिन्ते ख़त्ताब हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बीवी थीं। इसके बाद हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन ज़ैद की बहन हातिका का निकाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। हज़रत सईद बिन ज़ैद और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अव्वलीन मुसलमानों में शामिल थे। ये मियाँ बीवी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस्लाम कबूल करने का सबब बन गए और हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद हज़रत ज़ैद बिन उमरू दीन हनीफ पर कायम थे। वो बुत परस्ती से नफ़रत करते थे। उन्होंने सच्चे दीन की तलाश में शाम का सफ़र किया। मक्का मोसमा को वापस आ रहे थे कि वफ़ात पाई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ज़ैद के लिए दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दुआ करूँगा, वो अकेला बजाय ख़ुद एक उम्मत के बराबर उठाया जाएगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़े मुजाहिद, आशिक़ रसूल और इस्लाम के शहदाई थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तमाम ग़ज़वात में शिरकत की। यरमूक और दमिश्क की लड़ाइयों में शामिल थे। एक दफ़ा एक बुढ़िया ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उसकी ज़मीन नाजायज़ छीन ली है। उस पर औरत की बीनाई जाती रही और एक कुएं में गिरकर गिरफ्तार हो गई। अल-ग़र्ज़ हज़रत सईद बिन ज़ैद का शुमार जलीलुल क़दर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और गाज़ियाने इस्लाम में होता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल 51 हिजरी को मदीना में हुआ। ऐसी मज़ीद इनसे भरपूर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।